بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے چند اہم مسائل روزے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ان کو غور سے سنیے۔ اور یہ روزے کے بارے میں میرے چینل پر آخری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد ہم دیگر چیز کی ویڈیو ڈالیں گے، زکوٰۃ کے اوپر، صدقہ فطر کے اوپر اور تراویح کے اوپر۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور دین کی بات آگے تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اسے، ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں سحری و افطار کے بارے میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسئلہ: سحری کھا کر روزہ رکھنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر سحری چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں تحریر ہے۔ حقے سے افطار کرنا۔ مسئلہ: حقہ، بیڑی، پان وغیرہ سے روزہ افطار کرے گا تو افطار صحیح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی دارالعلوم ہی سے ماخوذ ہے۔ غیر مسلم کی افطاری۔ مسئلہ: غیر مسلم کی افطاری سے افطار کرنا جائز اور درست ہے، یہ بھی فتاوی دارالعلوم کے اندر موجود ہے۔ رمضان المبارک میں مغرب کی جماعت۔ مسئلہ: رمضان میں مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزہ دار کھا پی کر جماعت میں شرکت کر سکے، لہذا اذان کے بعد 10-12 منٹ تاخیر کرنا افضل ہے۔ غیر رمضان میں یہ حکم نہیں ہے، یہ بھی فتاوی دارالعلوم کے اندر موجود ہے۔ روزے میں انجیکشن۔ مسئلہ: رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز روزے دار کے بدن میں پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے انجیکشن سے روزے پر کوئی خرابی نہیں آتی، یہ فتاوی محمودیہ میں تحریر ہے۔ روزے میں گلوکوز۔ مسئلہ: روزے میں انجیکشن کی طرح گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، فتاوی محمودیہ۔ بواسیری مسئلے پر دوا لگانا۔ مسئلہ: بحالت روزہ بواسیر کے ان مسوں پر دوا لگانا جائز ہے جو باہر نکل آتے ہیں، اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن کسی آلے کے ذریعے اندر داخل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ صرف باہر کے مسوں پر لگانا جائز ہے، یہ در مختار میں۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، در مختار۔ ناک میں دوا۔ مسئلہ: ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح حلق میں پہنچنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا غسل جنابت میں غرغرہ اور استنشاق میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، فتاوی رحیمیہ۔ سر میں تیل لگانا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ آنکھ میں دوا ڈالنا۔ مسئلہ: آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور سرما لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس کیوں نہ ہو۔ مسواک کا ریشہ۔ مسئلہ: اگر مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، احسن الفتاوی۔ مسوڑوں کا خون۔ مسئلہ: اگر مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں: اگر تھوک خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر خون کم ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا، در مختار۔ لفافہ کا گوند۔ مسئلہ: اگر زبان سے لفافہ کا گوند چاٹ کر تھوک دیتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوک نکل جاتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر تھوکے بغیر نکلتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، در مختار۔ اگر بتی کا دھواں۔ مسئلہ: اگر بتی اور لوبان وغیرہ جلا کر اگر اپنے پاس رکھ کر سونگھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالقصد سونگھتا نہیں بلکہ بلا اختیار داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، لہذا جمعہ وغیرہ میں مساجد میں رمضان کے موقع پر اگر بتی وغیرہ جلانے سے احتراز کرنا بہتر ہے، در مختار۔ حقہ، بیڑی کا دھواں۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں حقہ اور بیڑی پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم، کفارہ نہیں۔ امداد المفتین۔ منہ میں دوا رکھنا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں منہ میں اگر شدت مرض کی وجہ سے دوا لگائی جائے تو بلا کراہت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے، در مختار۔ روزے میں منجن۔ مسئلہ: روزے میں منجن، ٹوتھ پیسٹ، دنداسا وغیرہ لگانا مکروہ ہے، ان سے بچنا چاہیے، احسن الفتاوی۔ روزہ میں خون نکلوانا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر کمزوری کا خطرہ ہے کہ روزے کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے، یہ بھی احسن الفتاوی میں ہے۔ روزے میں دانت نکلوانا۔ مسئلہ: بوقت ضرورت دانت نکلوانا جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے، احسن الفتاوی۔ عورتوں کا ہونٹوں پر سرخی لگانا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں عورتوں کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے، احسن الفتاوی۔ بحالت صوم، بیوی سے دل لگی کرنا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے جس کو انزال یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو، لہذا بوڑھے آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے،
اور جوان کے لیے مکروہ تحریمی ہے جو اپنے نفس پر قادر نہیں ہے۔ در مختار خروج مزی، مسئلہ اگر بیوی سے بوس و کنار ہونے میں صرف مزی اور رطوبت نکلے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ احسن الفتاویٰ۔ انزال، مسئلہ اگر روزے میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی ہے بلکہ صرف بوس و کنار ہونے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں ایک روزہ قضا کرنا واجب ہوگا، کفارہ لازم نہ ہوگا، اور اگر باقاعدہ ہم بستری کر لی ہے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن اس دن بھی کھانا پینا جائز نہ ہوگا۔ امداد الفتاویٰ۔ احتلام، مسئلہ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے خواب میں احتلام ہو جائے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ ہدایہ، بھول سے کھانا، مسئلہ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ روزہ بدستور جاری رہے گا۔ یہ جب اگر بھول سے یہ سب کام کر لیے ہوں۔ ہدایہ کے اندر یہ موجود ہے۔ نظر کرنے سے انزال، مسئلہ اگر اتفاق سے روزے کی حالت میں کسی حسین عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر تفکر کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اگرچہ نظر کی گئی عورت کا خیال جما لینا جائز نہیں ہے، اس کا خیال جما لینا جائز نہیں ہے۔ ہدایہ میں موجود ہے۔ حلق میں پانی چلا جائے، مسئلہ اگر وضو وغیرہ کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو اسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم کفارہ نہیں، لیکن پھر دن بھر کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہدایہ، روزے کا فدیہ، مسئلہ شیخ فانی یعنی اگر کوئی شخص بالکل بوڑھا اور ضعیف ہو جائے اور روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو تو ضعیف کے لیے روزے کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ فتاویٰ۔ حاملہ اور کمزور عورت کا فدیہ، مسئلہ حاملہ اور کمزور عورت یا مریض کے لیے روزے کا فدیہ دینا کافی نہیں ہے، اور اگر فدیہ دے دے تو صحت یابی کے بعد دوبارہ رکھنا لازم ہوگا۔ فتاویٰ دارالعلوم۔ فدیہ کی مقدار، مسئلہ فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے عوض ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت فقراء کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف سا گیہوں سے جو موجودہ اوزان کے حساب سے ہے۔ مسئلہ ایک روزے کا فدیہ متعدد مساکین کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسکین کو متعدد روزوں کا فدیہ دینا بھی جائز ہے۔ فتاویٰ رحیمیہ۔ روزے میں بھول و نسیان معاف، نماز و حج میں نہیں، مسئلہ روزے میں بھولے سے کھا لیا یا مفسد الصوم عمل کیا جائے تو معاف ہے اور روزہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن نماز اور حج میں معاف نہیں ہے۔ فتاویٰ رحیمیہ۔ یہ تھے روزے کے چند مسائل جو عام طور سے پیش آتے ہیں، اور دیگر مسائل ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور فیس بک پر بھی ہمارے ایک پیج ہے محسن اسلام ہی کے نام سے، چینل ہی کے نام سے ہے وہ بھی، اسے بھی آپ لائک اور فالو کیجئے۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم بہت اچھی قیمتی پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کیجئے، باقی احباب تک پہنچائیے، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کی توجہ دلائیے اور سبسکرائب کرائیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔